نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں جب کبھی ہم بیمار ہوتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کم کر رہے ہیں۔ تو ہم بیماری میں پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیں بیماری میں خوشی ہوتی تھی کہ چلو اس بیماری کی وجہ سے ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ تو ہم دوا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں شفا دے، اور ہمیں زیادہ کامل یقین یہی ہوتا تھا کہ شفا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، دوا تو ہم اسباب کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ویسے بھی بیماری، شفا، زندگی، موت، کامیابی، ناکامی، غرض مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ درخت کا ایک پتا اور ریت کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ناظرین کرام، آپ بھی اپنی گزشتہ زندگی پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر آپ بالکل بے بس، لاچار اور مجبور کسی مشکل میں گرفتار تھے، لیکن آپ کیسے اس مشکل یا مصیبت سے باہر آ گئے، آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ یا کبھی آپ کو اپنے ساتھ کچھ اچھا نہ ہونے کی امید ہو، لیکن آپ کے ساتھ اس کے برعکس بالکل بہت ہی اچھا ہو گیا ہو۔ یقیناً آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی حیران کن واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی کا نام قدرت ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیوں نہ ہم زندگی کے ہر محاذ، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر وبا سے بچنے کے لیے اپنے وسائل کے مطابق تمام حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے بعد سب کچھ قادر مطلق پر چھوڑ دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے روحانی سینیٹائزر کی طرف۔ روحانی سینیٹائزر کا بتانے سے پہلے آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتایا گیا ہے کہ روحانیت کا نیت اور یقین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر وضو آپ کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ کا وضو بے شک ناقص ہے، آپ کو پھر بھی کامل یقین ہوتا ہے کہ جی میں نے وضو کر لیا، اور آپ نماز پڑھ جاتے ہیں، آپ کو شائبہ بھی نہیں، شک بھی نہیں پڑتا کہ میرا وضو نہیں ہوا یا نہیں ہے میرا وضو، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بالکل اسی طرح کامل یقین کے ساتھ ہمیں اس مشکل کی گھڑی میں مندرجہ ذیل روحانی سینیٹائزرز بھی استعمال کرنا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، فرائض کی ادائیگی کریں، سنتوں پر عمل کریں، مسنون دعاؤں کو یاد کریں اور ان کو روزانہ پڑھیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، آخرت کو یاد رکھیں۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایز اے مسلم ہمارا مکمل ایمان ہے کہ ہماری موت کا وقت، جگہ اور طریقہ، یعنی انسان کی موت کس طرح واقع ہوگی، سب کچھ متعین ہے۔ اس لیے تمام حفاظتی اور روحانی اقدامات کے بعد بے فکر رہیں۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی ہر مصیبت ٹال سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، کرونا سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو کرونا اور اس قسم کے دوسرے وبائی اور متعدی امراض سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔